سيدنا محمد ولد أدنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah rahimahumullah. Agama Islam itu adalah agama paling sempurna, paling paripurna. Seluruhnya sudah diatur oleh agama Islam yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Islam juga telah mengajarkan kita salah satu pokok ajarannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sambil berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari api neraka dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi ahli taqwa, al-muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, di dalam kitab hadis riwayat beliau, hadis hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan bagaimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memerintahkan kita supaya untuk bertakwa kepada Allah di setiap saat, setiap keadaan, dan setiap tempat. Karena innallaha yuhibbul muttaqin, karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian jika kita melakukan kesalahan, maka cepat-cepat melakukan kebaikan. Karena apa? Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Kemudian khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bermuamalah atau berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal surat ke-8 juz 9 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana
wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, niscaya kita diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana baik, mana yang salah, mana yang dicintai, mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan makna furqan itu ada 3. Yang pertama adalah furqan itu artinya najah, selamat dunia sampai di akhirat. Kemudian yang kedua adalah furqanan, yaitu faslan bainal haqqi wal batil, pembeda antara hak dan batil. Kemudian yang ketiga adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi furqan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang selamat baik dunia dan di akhirat, dan menjadi orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa yukaffir ankum sayi'atikum, dan Allah akan menutupi seluruh kesalahan kita. Jika kita bertakwa kepada Allah, maka kesalahan kita akan dihapus. Bukan hanya ditutupi, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa yaghfir lakum, Allah juga akan mengampuni seluruh dosa kita semua. Mengapa? Wallahu dzul fadlil 'adzim, karena Allah itu Tuhan yang memiliki anugerah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu akan memberikan karunia, anugerah yang sangat besar bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, zikir kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bahagia baik dunia dan di akhirat. Dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak pada hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, dan bisa melihat datnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala habibina wa syafi'ana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad
محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا ساداتنا سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله اختمنا بالإسلام الله اختمنا بالإيمان الله اختمنا بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا زغفر يا رب العالمين. وارزقنا نظر إلى وجهك ربي الله وارزقنا نظر إلى وجهنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في هذه الدنيا والآخرة. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك والعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.